बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक वतन टीवी। मैं हूं फहद करीम। शामिल करेंगे अब तक की खास खबरें। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने के वक्त में इजाफा कर दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की जानिब से बयान में बताया गया है कि कागजात नामजदगी मुतालिका रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करवाए जा सकेंगे। सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का आज आखिरी दिन है। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने के वक्त में इजाफा कर दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की जानिब से बयान में बताया गया है कि कागजात नामजदगी आज शाम 6 बजे तक जमा करवाए जा सकेंगे। कागजात नामजदगी मुतालिक रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करवाए जा सकेंगे। सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी दिन है। वाज़ेह है कि 14 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की 48 नशिस्तों पर 2 अप्रैल को इंतखाबात कराने का शेड्यूल जारी किया था। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कागजात नामजदगी 15 और 16 मार्च को जमा करवाए जा सकेंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 19 मार्च तक की जाएगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें 25 मार्च तक निपटाई जाएंगी, जबकि उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 27 मार्च को आवेज़ा की जाएगी। इंतखाबात के लिए पोलिंग कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बलियों में होगी। वाज़ेह है कि 11 मार्च को सेनेट की नशिस्तें खाली होने के बाद इलेक्शन कमीशन इन पर इंतखाबी शेड्यूल 14 मार्च को जारी करने का ऐलान किया था। साबिक फाटा के 4 अरकान की जानिब से खाली होने वाली नशिस्तों पर इंतखाब नहीं होगा। साबका फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम के बाद सेनेट में फाटा के लिए मुख्तस नशिस्तें आइनी तरमीम के तहत ख़त्म हो चुकी हैं। 48 नशिस्तों पर इंतखाबी अमल मुकम्मल किया जाएगा, जिनमें पंजाब की 7 जनरल नशिस्तों, ख़वातीन की 2, उलमा और टेक्नोक्रेट की 2 और गैर मुस्लिम की 1 नशिस्त पर इंतखाब होगा। सिंध की 7 जनरल पे 2 ख़वातीन, 2 उलमा और 2 टेक्नोक्रेट और 1 गैर मुस्लिम नशिस्त पर इंतखाब होगा। खैबर पख्तूनख्वा की 7 जनरल, 2 ख़वातीन, 2 उलमा और टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर इंतखाब होगा। इसके अलावा बलूचिस्तान की 7 जनरल, 2 ख़वातीन, 2 उलमा और टेक्नोक्रेट नशिस्तों पर इंतखाबी अमल मुकम्मल होगा। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद की 1 जनरल और 1 टेक्नोक्रेट की सीट पर इंतखाब होगा। खबर शामिल करेंगे साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी के हवाले से, जिनका कहना है कि मौजूदा हुकूमत मई तक नहीं चल सकती। हुकूमत को हटाने में खैबर पख्तूनख्वा का किरदार अहम होगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट में पेशी के मौके पर फवाद चौधरी ने सहाफियों से कमरा अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत को मोदी सरकार अयान अली के अलावा कोई नहीं मानता। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत मई तक नहीं चल सकती। हुकूमत को हटाने में खैबर पख्तूनख्वा का किरदार अहम होगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट में पेशी के मौके पर फवाद चौधरी ने सहाफियों से कमरा अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत को मोदी सरकार और अयान अली के अलावा कोई नहीं मानता। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत मई तक नहीं चल सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। 5 साल तो हुकूमत हरगिज नहीं चलती। फवाद चौधरी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत को हटाने में खैबर पख्तूनख्वा का किरदार अहम होगा। खैबर पख्तूनख्वा का सियासी किरदार बहुत अहम है, पाकिस्तान बनाने में भी अहम किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि सरबराह जमात उलमा इस्लाम JUIFA मौलाना फजल रहमान ने लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया तो हुकूमत चली जाएगी। मौलाना फजल रहमान ने फैसला कर लिया तो पूरा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ हो जाएगा। फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अपनी 33% काबीना का इल्म नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी को खैबर पख्तूनख्वा से 1 वोट नहीं मिला। उनका कहना था कि हुकूमत ने सऊदी अरब के सफीर से कॉल पर बात करने का खुद कहकर इंतजाम किया। यूरोपीय यूनियन के किसी मुल्क ने मुबारक नहीं दी। क़बल फवाद चौधरी को तामीराती मनसूबों में खोर्डबुड केस में जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद पेश किया गया। केस की समाअत सिविल जज डॉक्टर सुहेल थहीम ने की। फवाद चौधरी के वकील कैसर इमाम एडवोकेट अदालत के रूबरू पेश हुए। अदालत ने फवाद चौधरी के जुडिशल रिमांड में तौसीह करते हुए रिमार्क्स दिए कि आइंदा समाअत पर फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद करनी है। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने थाना शादमान जलाओ घेराव समेत 9 मई के 5 मुकदमात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा असद उमर की जमानत में 20 अप्रैल तक तौसीह कर दी। असद उमर अबूरी जमानत के मायाद खत्म होने पर अदालत पेश हुए। अदालत ने असद उमर की अबूरी जमानतों में 20 अप्रैल तक तौसीह का हुक्म दे दिया और आइंदा समाअत पर वकला को दलाइल के लिए तलब कर दिया। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने थाना शादमान जलाओ घेराव समेत 9 मई के 5 मुकदमात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा असद उमर की जमानत में 20 अप्रैल तक तौसीह कर दी। असद उमर अबूरी जमानत की मायाद खत्म होने पर अदालत पेश हुए। अदालत ने असद उमर की अबूरी जमानतों में 20 अप्रैल तक तौसीह का हुक्म दे दिया और आइंदा समाअत पर वकला को दलाइल के लिए तलब कर दिया। याद रहे कि असद उमर के खिलाफ थाना शादमान पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। वाज़ेह है कि 7 मार्च को लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को थाना शादमान जलाओ घेराव के मुकदमे में साबिक वफाकी वजीर असद उमर की अबूरी जमानत में 16 मार्च तक तौसीह कर दी थी। याद रहे कि गुज़श्ता बरस 9 मई को अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तारी के बाद PTI की जानिब से मुल्कगीर एहतजाज किया गया था, जिस दौरान लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में 9 मई को मुस्लिम लीग नून के दफ्तर के जलाने के अलावा फौजी, सिविल और निजी तंजीमात को नजर आतिश किया गया।
سرکاری اور نجی املاک کو شدید نقصان پہنچایا گیا، جبکہ اس دوران کم از کم 8 افراد ہلاک اور 290 زخمی ہوئے۔ مظاہرین نے لاہور میں کور کمانڈر کی رہائش گاہ پر بھی دھاوا بول دیا تھا، جسے جناح ہاؤس بھی کہا جاتا ہے، اور راولپنڈی میں واقع جنرل ہیڈ کوارٹرز GHQ کا ایک گیٹ بھی توڑ دیا تھا۔ اس کے بعد ملک بھر میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ لڑائی، توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ میں ملوث 1900 افراد کو گرفتار کر لیا گیا تھا، جبکہ عمران خان اور ان کی پارٹی رہنما اور کارکنان کے خلاف مقدمات بھی درج کیے گئے۔ شمالی وزیرستان کے علاقہ میر علی میں سیکورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کے حملے میں پاک فوج کے 5 جوان شہید ہو گئے۔ جوابی کارروائی میں 6 دہشت گرد بھی مارے گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے جاری پریس ریلیز کے مطابق میر علی میں دہشت گردوں نے سیکورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر حملہ کیا، تاہم سیکورٹی فورسز نے دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ شمالی وزیرستان کے علاقہ میر علی میں سیکورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کے حملے میں پاک فوج کے 5 جوان شہید ہو گئے۔ جوابی کارروائی میں 6 دہشت گرد بھی مارے گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے جاری پریس ریلیز میں بتایا گیا کہ میر علی میں دہشت گردوں نے سیکورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر حملہ کیا، تاہم سیکورٹی فورسز نے دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی چوکی سے ٹکرا دی، جس کے بعد متعدد خودکش بم حملے ہوئے، جس کے نتیجے میں ایک عمارت کا ایک حصہ منہدم ہو گیا۔ دہشت گرد حملے میں پاک فوج کے 5 جوان شہید ہو گئے، جبکہ جوابی کارروائی میں 6 دہشت گرد مارے گئے۔ رہنما پاکستان تحریک انصاف میاں اسلام اقبال نے 2 اپریل کو ہونے والے سینٹ انتخابات کے لیے پنجاب سے پارٹی امیدوار کے نام بتا دیے۔ میاں اسلام اقبال نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں لکھا کہ سینٹ انتخابات کے لیے پنجاب کی جنرل نشستوں پر حامد خان اور سید زلفی بخاری ہوں گے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ جنرل نشستوں پر کابینہ امیدوار کے طور پر عمر سرفراز سیما، کرنل ریٹائرڈ اعجاز منہاس کو نامزد کیا گیا ہے۔ رہنما پاکستان تحریک انصاف PTI میاں اسلام اقبال نے 2 اپریل کو ہونے والے سینٹ انتخابات کے لیے پنجاب سے پارٹی امیدواروں کے نام بتا دیے۔ میاں اسلام اقبال نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں لکھا ہے کہ سینٹ انتخابات کے لیے پنجاب کی جنرل نشستوں پر حامد خان اور سید زلفی بخاری ہوں گے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ جنرل نشستوں پر کمرنگ امیدوار کے طور پر عمر سرفراز سیما اور کرنل ریٹائرڈ اعجاز منہاس کو نامزد کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں ڈاکٹر یاسمین راشد کو ٹیکنوکریٹ اور صنم جاوید کو خواتین کی نشستوں پر امیدوار بنایا جائے گا۔ واضح ہے کہ 11 مارچ کو الیکشن کمیشن اور پاکستان نے سینٹ کی 48 نشستوں پر 2 اپریل کو انتخابات کرانے کا شیڈول جاری کیا تھا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن پاکستان تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر شیخ افضل مروت نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیر اعظم خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ہونے والی ملاقات سے بانی PTI عمران خان لائن تھے۔ شیخ افضل مروت نے کہا کہ علی امین گنڈاپور کا وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کا فیصلہ اپنا تھا اور عمران خان کو بعد میں اس ملاقات سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر شیخ افضل خان مروت نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے وزیر اعظم شہباز شریف سے ہونے والی ملاقات سے بانی PTI عمران خان لائن تھے۔ شیخ افضل مروت نے کہا کہ علی امین گنڈاپور کا وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کا فیصلہ اپنا تھا اور عمران خان کو بعد میں اس ملاقات سے آگاہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈاپور نے عمران خان کو ان عوامل کے بارے میں آگاہ کیا تھا جس کے باعث انہیں وزیر اعظم کے پاس ملاقات کے لیے جانا پڑا۔ سنی اتحاد کونسل سے قبل PTI پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ہونے والے معاہدے پر شیخ افضل مروت نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے لوگ پرویز خٹک سے نفرت کرتے ہیں اور اس صوبے میں نفرت کی علامت ہیں۔ شیخ افضل مروت نے دعویٰ کیا کہ پرویز خٹک نے کہا تھا کہ عمران خان سے میری ملاقات کروا دو تو میں PTI اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ڈیل کرا دوں گا، لیکن ہم نے پرویز خٹک کی یہ آفر مسترد کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ PTI کے وکلاء ہاتھوں تمام تر صورتحال میں وکلاء کے ہاتھوں ہائی جیک ہونے سے متعلق سوال پر شیخ افضل مروت نے کہا کہ عمران خان ہی وکلاء کو سامنے لائے اور وکلاء نے پارٹی کو ایسے وقت میں سنبھالا جب انہوں نے کہا کہ وکلاء نے ایسے موقع پر تحریک انصاف کو سنبھالا جب احتجاج تو دور کی بات کسی کو پارٹی پرچم تک اٹھانے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ ایسے میں وکلاء ہی منظر عام پر تھے جنہوں نے پارٹی کو اوپر اٹھایا اور یہ صرف عمران خان کی ہدایت پر ہوا۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ پارٹی میں جو شخص جتنا کام کرے گا اسے اتنی عزت ملے گی، کوئی بھی شخص پرانا نام ہونے کے سبب لیڈر نہیں بن سکتا۔ شیخ افضل مروت نے سوشل میڈیا پر چلائی جا رہی مہم پر بھی برہمی کا اظہار کرتے کہا کہ PTI کے لبادے میں میرے خلاف سوشل میڈیا مہم چلائی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ ٹی وی اینکرز کے پروگراموں میں نہ جانے کا نوٹیفیکیشن بھی سوشل میڈیا ٹیم نے جاری کیا، جسے میں نہیں مانتا کیونکہ ان کی کوئی اوقات نہیں۔ میرے پاس عمران خان ہیں اور میں صرف انہیں جواب دہ ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر بیرسٹر علی ظفر نے شیخ افضل مروت کے موقف کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کرنے سے نقصان پہنچا، ممکنہ مذہبی مسائل کی وجہ سے مجلس وحدت المسلمین سے اتحاد کا فیصلہ تبدیل کرنے سے بہت بڑا نقصان ہوا۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ میرے خیال میں واشنگٹن میں IMF ہیڈ کوارٹر کے حوالے سے واحد احتجاج کرنے والا فیصلہ نہیں کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ واشنگٹن میں IMF ہیڈ کوارٹر کے باہر جو احتجاج کا تمام تر سلسلہ سامنے آیا یہ ہمارا فیصلہ نہیں تھا، یہ مقامی لوگوں کا احتجاج تھا اور آپ اسے کسی سیاسی جماعت کا احتجاج نہیں کہہ سکتے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر سینیٹر بیرسٹر علی ظفر نے شیخ افضل مروت کے موقف کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کرنے سے نقصان پہنچا، ممکنہ مذہبی مسائل کی وجہ سے مجلس وحدت المسلمین سے اتحاد کا فیصلہ تبدیل کرنے سے بہت بڑا نقصان ہوا۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ میرے خیال میں واشنگٹن میں IMF ہیڈ کوارٹر کے باہر احتجاج کا کوئی فیصلہ نہیں کیا، یہ مقامی لوگوں کا احتجاج تھا اور آپ اسے کسی سیاسی جماعت کا احتجاج نہیں کہہ سکتے۔
انہوں نے کہا کہ IMF کا قرض اس لیے ضروری ہے کہ اس پر بقیہ قرضوں کا بھی انحصار ہوتا ہے۔ از خود IMF کا قرض اتنا اہم نہیں ہوتا کیونکہ یہ رقم اتنی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن اس کی اہمیت اسی لیے ہے کہ ایک مرتبہ اس کی شرائط پوری ہوتی ہیں تو پھر بقیہ اداروں سے بھی قرض ملتے ہیں، اسی لیے یہ ملک کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ شیر افضل مروت کی جانب سے سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کو نقصان قرار دینے کے حوالے سے ایک سوال پر تحریک انصاف کے رہنما نے کہا کہ شیر افضل مروت درست بات کر رہے ہیں، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ پہلے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہمیں اس جماعت کے ساتھ جانا چاہیے جس نے الیکشن میں حصہ لیا ہو اور جس کا پارلیمنٹ میں کوئی نہ کوئی رکن ہو، کیونکہ ہم مخصوص نشستوں کی وجہ سے کسی جماعت کا حصہ بننا چاہ رہے تھے اور ہم چاہ رہے تھے کہ کسی ایسی جماعت کے ساتھ جائیں جس نے لسٹ بھی دی ہو، انتخابات میں حصہ بھی لیا ہو اور ان کا کوئی رکن پارلیمنٹ بھی ہو تاکہ کوئی تنازع نہ کھڑا ہو اور ہمیں مخصوص نشستیں بھی مل جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے عمران خان نے مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ اتحاد کا ہی فیصلہ کیا تھا اور اس سے قبل شیرانی گروپ کا فیصلہ کیا گیا، لیکن وہ دونوں فیصلے تبدیل ہوئے، بالآخر سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جانے کا فیصلہ ہوا۔ حالانکہ یہ بتایا گیا تھا کہ اس سے مخصوص نشستوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی یہ فیصلہ کر لیا گیا۔ انہوں نے کہا یہ فیصلہ کس نے اور کیوں کیا، اس کی تفصیلات بھی جلد سامنے آ جائیں گی۔ کچھ لوگوں کو دھمکیاں موصول ہوئیں، انہوں نے کہا کہ اس سے کوئی مذہبی مسئلہ ہے تو اس وجہ سے شاید انہوں نے یہ فیصلہ تبدیل کر لیا اور فیصلے سے بہت بڑا نقصان ہوا۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا یہ فیصلہ لینے سے قبل عمران خان کو آگاہ کیا گیا تھا یا بعد میں آگاہ کیا گیا، تو بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ اس حوالے سے شاید رابطے کا فقدان ہے، لیکن جن لوگوں نے فیصلہ کیا وہ بہتر بتا سکیں گے۔ البتہ بعد میں عمران خان کو بتا دیا گیا تھا اور الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ میں بھی وہی اعتراضات اٹھائے گئے کہ آپ کی جماعت نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا، لسٹ نہیں دی اور اس کا کوئی رکن بھی نہیں ہے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ ہم یہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ یہ نشستیں ان جماعتوں کو دی جائیں جن کا کوٹا ہی نہیں بنتا، اس حوالے سے پشاور ہائی کورٹ کا حکم غیر آئینی ہے اور سپریم کورٹ اب حتمی فیصلہ کرے گا، لیکن اس چیز کا ہمیں اندازہ تھا کہ ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن یا ہائی کورٹ اس طرح سے فیصلہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس معاملے کو بالآخر سپریم کورٹ میں تو لے جا کر جانا ہی تھا تاکہ اس معاملے کی تشریح ہو سکے اور حتمی بات واضح ہو سکے کہ سنی اتحاد کونسل کو نشستیں مل سکتی ہیں یا نہیں، اور اگر سنی اتحاد کو نہیں مل سکتی تو کیا باقی جماعتوں میں بانٹی جا سکتی ہیں۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر اور رکن قومی اسمبلی شیر افضل خان مروت نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف سے 2 بڑی غلطیاں ہوئیں جن کی آج ہم بھاری قیمت چکا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ پہلی غلطی اس وقت ہوئی جب بانی PTI نے جمعیت علماء اسلام شیرانی گروپ سے الائنس کا کہا، معاملات طے پا گئے تھے، لیکن 3 سے 4 دن بعد اچانک مولانا محمد خان شیرانی صاحب کی پارٹی کا پتہ کٹ گیا اور بلے باز سامنے آ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ غلط فیصلہ نہ کیا جاتا تو ہم نشان سے محروم نہ رہتے، بے شک بلہ نہ ہوتا، لیکن ہم شیرانی صاحب کی پارٹی کے نشان پر الیکشن لڑتے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس صورتحال کے بعد PTI نے اچانک سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا فیصلہ کیا۔ یہ 2 فیصلے ہیں جن کی وجہ سے پارٹی 80 سے زیادہ سیٹیں کھو چکی ہیں۔ ان فیصلوں کے ذمہ دار تمام مجرموں کو تعین ہونا چاہیے۔ وفاقی وزیر برائے نشکاری اور سرمایہ کاری بورڈ عبدالعلیم خان کا کہنا ہے کہ موجودہ ملکی حالات میں 15 سے 20 اداروں کی فوری طور پر پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے۔ خسارے میں چلنے والے ادارے معیشت کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار علیم خان نے قومی اسمبلی میں سینٹ کے ضمنی انتخابات کے دوران ووٹ ڈالنے کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ وفاقی وزیر برائے نشکاری اور سرمایہ کاری بورڈ عبدالعلیم خان نے کہا کہ موجودہ ملکی حالات میں 15 سے 20 اداروں کی فوری طور پر پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے۔ خسارے میں چلنے والے ادارے معیشت کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے قومی اسمبلی میں سینٹ کے ضمنی انتخاب کے دوران ووٹ ڈالنے کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ عبدالعلیم خان نے کہا خسارے میں چلنے والے اداروں کی نجکاری اب کسی کو قائل کرنے کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ ہماری ملک کی معیشت کی بقا کا سوال ہے، لہٰذا اسٹیل مل سمیت نقصان میں چلنے والے اداروں کو قسمت کا فوری طور پر فیصلہ کرنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ صرف PIA کا گزشتہ 5 برسوں کا خسارہ 500 ارب روپے ہے اور یہ ہر سال ضائع ہونے والا وہ قومی سرمایہ اور پیسہ ہے جس کا کوئی پرسان حال نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی مداوع ہے۔ سرمایہ کاری سے متعلق ایک سوال کے جواب میں وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان میں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے بہت سے مواقع موجود ہیں جن کو ہر قیمت پر بروئے کار لایا جانا چاہیے۔ ملک کی سیاسی صورتحال پر گفتگو کرتے وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے صبح خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گناپور کے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کو خوشائند قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ سیاست کے لیے ہمارے پاس بہت وقت ہے جو ہم آئندہ 5 سے 10 سال بھی کر سکتے ہیں، لیکن ملکی مسائل کو حل کرنے کے لیے موجودہ 5 سال اہم ترین ہیں۔ اگر یہ بھی وقت ضائع ہو گیا تو ہمارے پاس آپشن بہت کم رہ جائیں گے۔ وفاقی وزیر برائے نجکاری اور سرمایہ کاری بورڈ عبدالعلیم خان نے کہا کہ ان کے لیے دونوں محکموں میں بطور وزیر گاڑیاں مختص تھیں جو انہوں نے نہیں لیں۔ اس طرح وہ تنخواہ سمیت دیگر سرکاری امارات بھی نہیں لیں گے، جبکہ اپنے دفتر میں ہونے والے اجلاسوں اور مہمانوں کی خاطر تواضع بھی اپنی جیب سے ادا کریں گے تاکہ سرکاری خزانے پر بوجھ نہ پڑے۔ عبدالعلیم خان نے مزید کہا کہ صاحب حیثیت افراد کو سرکاری خزانے پر بوجھ نہیں بننا چاہیے۔ پنجاب کے ضلع گوجرانوالہ میں قومی اسمبلی کے حق کا N81 میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی میں مسلم لیگ نون کے اظہر قیوم نانا کامیاب قرار دے دیے گئے۔ ریٹرننگ آفیسر نے مسلم لیگ نون کے اظہر قیوم نانا کو 3201 ووٹوں سے کامیاب قرار دے دیا۔
दोबारा गिनती पर इन्हें अपने मुखालिफ उम्मीदवार पर 3000 वोटों की लीड मिली। बताया गया है कि दोबारा गिनती पर इन्हें अपने मुखालिफ उम्मीदवार पर 3197 वोटों की लीड मिली। पंजाब के जिला गुजरांवाला में कौमी असेंबली के हल्का N81 में वोटों की दोबारा गिनती में मुस्लिम लीग नून के अजहर कयूम नाहरा कामयाब करार दे दिए गए। रिटर्निंग ऑफिसर ने मुस्लिम लीग नून के अजहर कयूम नाहरा को 3201 वोटों से कामयाब करार दिया। दोबारा गिनती पर उन्हें अपने मुखालिफ उम्मीदवार पर 3197 वोटों की लीड मिली और उन्हें मजमूई तौर पर 1,10,057 वोट हासिल किए, जबकि दूसरे नंबर पर आने वाले तहरीक इंसाफ हिमायत याफ्ता आज़ाद बिलाल एजाज ने 1,06,860 वोट हासिल किए। इस तरह 75 पोलिंग स्टेशन की दोबारा गिनती में मुस्लिम लीग नून के अजहर कयूम नाहरा फातेह करार दिए गए। 9 फरवरी को पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार बिलाल एजाज कामयाब करार पाए थे। इलेक्शन कमीशन ने 75 पोलिंग स्टेशनों के वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म दिया था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले पर इजहार मज़म्मत करते हुए कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुत्तहिद है और मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। मोहसिन नकवी ने मीराडी के करीब सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले पर शदीद इजहार मज़म्मत किया और दहशतगर्दों को हलाक करने के दौरान शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली को खिराज अकीदत पेश किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले पर इजहार मज़म्मत करते हुए कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुत्तहिद है और मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। मोहसिन नकवी ने मीराडी के करीब सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले पर शदीद इजहार मज़म्मत किया और दहशतगर्दों को हलाक करने के दौरान शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर समेत 7 जवानों की बहादुरी को भी खिराज अकीदत पेश किया और दहशतगर्दों के हमले में पाक फौज के बहादुर सपूतों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। उनका कहना था कि पाक फौज के बहादुर सपूतों ने जुर्रत के साथ दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। वतन अजीज़ के आमन के लिए अपनी जान निछावर करने वाले पाक फौज के शहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुत्तहिद है और मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। शहदा हमारा इफ्तिखार हैं और इनकी लाजवाल कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ शहदा के ख़ानदानों के साथ हैं और दुख की इस घड़ी में शहदा के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। बात है कि शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीराडी में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले में पाक फौज के 2 अफसरान और 5 जवान शहीद हो गए। जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द भी मारे गए थे। ISPR की जानिब से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया है कि शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीराडी में 6 दहशतगर्दों पर मुश्तमिल ग्रोह ने पाक फौज की सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई तो दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चौकी से टकरा दी। इसके बाद मुतादिद खुदकुश बम हमले हुए, जिसके नतीजे में एक इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया और दहशतगर्द हमले में पाक फौज के 5 जवान शहीद हो गए। शहदा में हवालदार साबिर, नायक खुर्शीद, सिपाही नासिर, सिपाही राजा और सिपाही सज्जाद शामिल हैं। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ की क़यादत में फौजी दस्तों ने मौसर जवाबी कार्रवाई करते हुए तमाम 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। तहम फायरिंग के शदीद तबादले के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर ने बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। खबर शामिल करेंगे आलमी उफक से। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया ने शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनने पर मुबारकबाद पेश करते हुए फ़लस्तीनियों के खिलाफ इस्लाही जाहिलियत रोकने के लिए मौसर किरदार अदा करने की अपील कर दी। इस्माइल हानिया की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया कि आपको दूसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको पाकिस्तान की खिदमत और खुशहाली कायम करने में मदद करे। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया ने शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनने पर मुबारकबाद पेश करते फ़लस्तीनियों के खिलाफ इस्लाही जाहिलियत रोकने के लिए मौसर किरदार अदा करने की अपील कर दी। इस्माइल हानिया की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया कि आपको दूसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। हम दुआ गो हैं अल्लाह ताला आपको पाकिस्तान की खिदमत और खुशहाली कायम करने में मदद करे। उन्होंने मजीद कहा कि फ़लस्तीनियों के खिलाफ इस्लाही जाहिलियत रोकने के लिए सियासी, सिफारती और कानूनी प्लेटफॉर्म्स पर मौसर किरदार अदा करने की अपील भी की। इस्माइल हानिया का कहना था कि गाज़ा के लोगों को कत्लेआम और नस्लकुशी का सामना है। लोगों पर जंगी जराइम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। सारी दुनिया इस वहशियाना जारियत और आलमी इदारों की नाअहली को हैरत से देख रही है। उनका कहना था कि आलमी अदालत इंसाफ के फैसलों के बावजूद दुनिया इसराइल को जंग रोकने पर मजबूर करने में नाकाम है। उन्होंने मुतालिबा किया कि काबिज़ इसराइल को गैर मशरूत तौर पर रोकने के लिए दबाव डाला जाए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखने के अज़्म का भी अयादा किया गया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। इस पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया।
سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے وزیراعظم شہباز شریف کو ٹیلی فون کر کے عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی اور پاکستان کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے شہباز شریف کو وزیراعظم منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی، جس پر وزیراعظم شہباز شریف نے سعودی ولی عہد کا شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم نے خادم الحرمین الشریفین سلمان بن عبدالعزیز کی صحت یابی کے لیے دعا بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام خادم حرمین الشریفین اور سعودی ولی عہد کا احترام کرتے ہیں۔ شہباز شریف نے سعودی قیادت اور سعودی عوام کو رمضان کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ دعا ہے کہ ماہ مقدس کی بدولت تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے امن اور خوشحالی آئے۔ پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تاریخی، ثقافتی اور گہرے برادرانہ تعلقات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک نے ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد کی۔ وزیراعظم نے سعودی عرب کی پاکستان کے لیے غیر متزلزل حمایت اور مدد پر شکریہ ادا کیا۔ اس کے علاوہ شہباز شریف نے سعودی ولی عہد کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام سعودی ولی عہد کے گرم جوشی سے استقبال کے منتظر ہیں، جس پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے وزیراعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات ہیں۔ انہوں نے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اسلاموفوبیا اور مسلم مخالف تشدد کے خلاف پاکستان کی جانب سے پیش کی گئی مذمتی قرارداد منظور کر دی گئی، جس میں اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے اسلاموفوبیا پر خصوصی نمائندہ مقرر کرنے اور اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ قرارداد ایسے وقت میں منظور کی گئی ہے جب 15 مارچ کو اسلاموفوبیا کی روک تھام کے لیے اسے عالمی طور پر منایا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اسلاموفوبیا اور مسلم مخالف تشدد کے خلاف پاکستان کی جانب سے پیش کی گئی مذمتی قرارداد منظور کر دی گئی۔ قرارداد میں اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے اسلاموفوبیا پر خصوصی نمائندہ مقرر کرنے اور اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ یہ قرارداد ایسے وقت منظور کی گئی جب 15 مارچ کو اسلاموفوبیا کے روک تھام کے لیے عالمی طور پر منایا جاتا ہے۔ گزشتہ روز جنرل اسمبلی میں منیر اکرم نے قرارداد پیش کی، جس میں زور دیا گیا کہ اسلاموفوبیا کے پھیلاؤ کو تسلیم کرنے کے باوجود دنیا بھر میں مسلمانوں کو اب بھی امتیازی سلوک کا سامنا ہے۔ منیر اکرم نے خطاب کرتے کہا کہ اسلاموفوبیا اسلام کے آغاز سے ہی موجود ہے، یہ گہرے خوف اور تعصب سے جنم لیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 11 ستمبر 2001 کو نیو یارک اور واشنگٹن میں ہونے والے حملوں کے بعد اسلاموفوبیا تیزی سے پھیلنے لگا تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس تمام تر صورتحال میں اگرچہ جنرل اسمبلی نے 2 سال قبل اسلاموفوبیا سے متعلق قرارداد کی منظوری دی، لیکن اسلاموفوبیا امتیازی سلوک، تعصب اور مسلمانوں اور ان کے عقائد کے خلاف تشدد کے واقعات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کو کئی ممالک کی امیگریشن پالیسیوں میں امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑا اور دنیا کے مختلف حصوں میں سفری پابندیوں کا بھی سامنا رہا۔ انہوں نے اس بات کی بھی نشاندہی کی کہ غزہ میں جاری تنازع اور مغربی ممالک کی جانب سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرنے میں ہچکچاہٹ اس مسئلے کی مثالیں ہیں۔ منیر اکرم نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ مسلمانوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی جیسی نفرت انگیز واقعے دیکھے، صرف پچھلے 1 سال میں اس طرح کے 7 واقعات رپورٹ ہوئے۔ انہوں نے کہا اسلاموفوبیا کے خلاف قانون سازی اور اقدامات کیے جائیں تاکہ مسلمانوں کے خلاف ہونے والے تشدد کا مقابلہ کیا جا سکے۔ مسلمان اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ آزادی اظہار کے نام پر ان کی مقدس کتاب کو جلانے اور اس کی جان بوجھ کر بے حرمتی کو جائز قرار دیا جائے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب نے بعد ازاں ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں قرارداد کی منظوری کا اعلان کیا۔ انہوں نے اسے ایک اہم پیش رفت قرار دیتے ہوئے لکھا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے اقدامات سے متعلق قرارداد کو منظور کیا ہے۔ قرارداد میں دیگر چیزوں کے علاوہ اسلاموفوبیا پر خصوصی نمائندہ مقرر کرنے اور اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ سعودی عرب نے قرارداد کی منظوری کا خیر مقدم کرتے ہوئے واضح کیا کہ مملکت کی اولین ترجیح انتہا پسندانہ نظریات کا مقابلہ کرنا ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی انٹیریو صوبے کے شہر مسیساگا میں مسجد پر حملے کی شدید مذمت، جس کی بطور نفرت انگیز جرم تحقیقات جاری ہیں، جبکہ انسانی حقوق کے گروپ اسے بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا کے طور پر دیکھتے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق پولیس نے بتایا کہ کسی نے اتوار کو مسیساگا کی مسجد میں 2 بڑے پتھر پھینکے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے انٹیریو صوبے کے شہر مسیساگا میں مسجد پر حملے کی شدید مذمت کی ہے، جس کی بطور نفرت انگیز جرم تحقیقات جاری ہیں، جبکہ انسانی حقوق کے گروپ اسے بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا کے طور پر دیکھتے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق پولیس نے بتایا کہ کس نے اتوار کو مسیساگا کی مسجد میں 2 بڑے پتھر پھینکے تھے۔ واقعے میں کسی کے زخمی ہونے کی اطلاعات نہیں ملی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں کینیڈین وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہمارے معاشرے میں اسلاموفوبیا کی کوئی جگہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیوبیک شہر کی مسجد پر حملہ اور اس کے ساتھ ساتھ اسلاموفوبیا کے خلاف ایکشن کے قومی دن کے موقع پر رواں ہفتے کے اوائل میں مسیساگا کی مسجد پر حملہ بزدلانہ، پریشان کن اور ناقابل قبول ہے۔ میں اس کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ نیشنل کونسل آف کینیڈین مسلمز نے بتایا کہ یہ حملہ ملک بھر میں اسلاموفوبیا کے خطرناک بڑھتے رجحان کا حصہ ہے۔ واضح ہے کہ نومبر میں ٹورانٹو حکام نے بتایا تھا کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں جارحیت شروع ہونے کے بعد سے کینیڈا کے سب سے بڑے شہر میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز جرائم میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ رائٹس گروپ نے نوٹ کیا کہ 7 اکتوبر کے بعد سے دنیا بھر میں یہودیوں کی مخالفت اور اسلاموفوبیا بڑھا ہے، جب حماس نے اسرائیل پر حملہ کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں 1200 اسرائیلی ہلاک ہو گئے تھے۔